اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی 7ویں دن کی دعا، جس میں ہم پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس دن روزہ اور نماز میں میری مدد فرما اور مجھے آج کے دن لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ، اور اس روز مجھے اپنے ذکر دائم کی توفیق عطا فرما، اپنی توفیق سے اے گمراہوں کو راستہ دکھانے والے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کو جنت میں وہ چیزیں عطا کی جائیں گی جو شہداء، سعداء اور اولیاء کو عطا کی گئی ہیں۔ پہلا فقرہ جہاں پر ہم خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، خدایا آج کے دن روزے اور نماز میں میری مدد فرما۔ یعنی ہم خدا سے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان لمحہ بہ لمحہ خدا کا محتاج ہے، اور اگر اس کی توفیق اور قوت ہمارے شامل حال نہ ہو تو نہ ہم نماز پڑھ سکیں اور نہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ واقعہ ملتا ہے کہ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ مرحوم اشراقی اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ میں سحری کے وقت امام علی کے حرم مبارک میں گیا، وہاں پر چند لوگوں کو دیکھا جو نماز شب کی نماز وتر کی قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی کہ جو ان کو حفظ تھی پڑھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ اور جب میں نے دیکھا ان لوگوں کو گنا تو تقریباً 70 ایسے لوگ تھے حرم امیر میں کہ جو ابو حمزہ صومالی نماز وتر میں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی لوگ کہاں کہاں اپنی نمازوں میں اور اپنے قیام میں پہنچے ہیں، تو پھر آخر ہم کیوں عبادت سے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ شاید ہم خدا سے وہ مدد ہی نہیں مانگ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزے سے مدد مانگو۔ روزہ وہ بہترین عبادت ہے جسے پروردگار نے استعانت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اہل بیت نے اس سے مدد لی ہے کہ اہل بیت نے نظر نہیں رکھی تھی کہ جب بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روز روزہ رکھیں گے اور سورہ دہر نازل ہوگی۔ اور یہ روزے کے فائدے کہیں رسول بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تندرست ہو جاؤ، کہیں رسول نے بیان کیا کہ روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، کہیں گناہوں کی بخشش کے لیے کہا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، کہیں کہا گیا کہ فرشتے اور ملائکہ روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ اتنی عظیم روایت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، تو ہمارے روزے اور نمازوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول تو کہہ کر گئے ہیں کہ بہت سے ایسے روزے رکھنے والے ہیں کہ ان کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے شب داری کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں صرف جاگنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا سجاد ماہ مبارک رمضان کے وداع کی دعا میں بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ میں تیری مدد سے روزے رکھے، تیری مدد سے راتوں کی عبادت کی۔ ہم خدا سے آج کے دن مدد طلب کریں گے، خدا میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر خدا مدد نہ کرے تو ہم یہ روزے اور نمازیں بھی نہ رکھ سکیں۔ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں، آپ صرف غور کیجئے، جو خدا نے یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے واجب قرار دیا ہے تو خدا کتنی محبت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے روزے کی جزا میں ہوں، اور وہ روزے دار کو کیا کچھ نہیں عطا کرتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گرمی کے زمانے میں روزہ رکھے اور اس کو پیاس محسوس ہو تو پروردگار عالم 1000 فرشتوں اور کہیں 100 فرشتوں کا ذکر ہے، حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرو، اس کو مس کر کے آؤ، اسے جنت کی بشارت دو اور کہو کہ اے روزے دار جب تو افطار کرے گا تو خدا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں اور آپ حقیقی روزہ رکھیں گے تو خدا کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ ہم مدد مانگ رہے ہیں، خدا میری مدد کر کے میں روزے رکھوں تو میں حقیقی روزے رکھوں۔
میں قیام اللیل کروں تو میں ویسے قیام کروں کہ جو قیام مجھے پہنچا دے تیری بارگاہ میں. یقین کے ساتھ کریں. مرحوم کا شیخ کاشف الغطا کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز صبح اذان سے پہلے اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا کہ اٹھو، مولا کے حرم میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر زیارت پڑھتے ہیں اور نماز شب پڑھتے ہیں. تو نوجوان تھا، نیند آ رہی تھی، کہا بابا آپ چلے میں آتا ہوں. لیکن شیخ کاشف نے کہا کہ نہیں، میں انتظار کروں گا، میرے ساتھ چلو. باپ بیٹا دونوں حرم کی طرف چلے. جب قریب پہنچے تو حرم کے دروازے پر ایک فقیر کو دیکھا جو ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. شیخ کاشف الغطا نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا بابا بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو شیخ جعفر نے کہا کہ تم فکر کر سکتے ہو کتنا کما لے گا؟ تو بیٹا کہتا ہے بابا شاید کچھ درہم مل جائیں. تو شیخ کاشف پوچھتے ہیں یقین ہے مل جائیں گے؟ کہا نہیں، یقین تو نہیں ہے، شاید کچھ مل جائے. جب باپ نے دیکھا کہ یہ صحیح وقت ہے نصیحت کا تو کہا میرے بیٹے، یہ فقیر کچھ مقدار درہم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، رات کے اس پہر میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ یقین ہے بھی نہیں کہ ملے گا. تو بیٹا تم یقین کرو کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ نماز شب میں کے وقت اور سحر کے وقت جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. تو پھر اس کام میں سستی کیوں ہم خدا سے، اگر ہمیں عبادت میں کوئی ایسی عبادت جو ہمیں مشکل لگتی ہے، خدا سے مدد طلب کریں کہ خدا میری مدد فرما. اور یقین جانیے اب ہم جو کام کرتے ہیں وہ خدا کی مدد سے کرتے ہیں. اس نماز میں ہی ہم یہی بات کہتے ہیں بحول اللہ، خدا کی طاقت سے ہی میں کھڑی ہو رہی ہوں، بیٹھ رہی ہوں. اور آیت اللہ خمینی تو کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے میں، اپنی توفیق میں، اپنے عمل کی طاقت میں، اس عمل کرنے کی قوت میں، سب میں خدا کا محتاج ہے. اور یہی حقیقی عرفان ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اپنے ہر عمل میں خدا کا محتاج ہے، اور اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہ کر پائے. اور یہ نماز کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نماز میں خشوع چاہیے تو تم یہ سوچ لو کہ تمہیں اس نماز کی کتنی ضرورت ہے. جب اس کی احتیاج کا اندازہ ہو جائے گا، جیسے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اچھے گریڈز لاؤں گا تو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا، امام خمینی کہتے ہیں اگر اس نماز کی احتیاج کا اندازہ ہو جائے کہ اس لا فانی آخرت والی زندگی کا سرمایہ بس یہ نماز ہے، تو پھر کیوں کر اس نماز میں خشوع نہیں آئے گا. دوسرے فقرے میں ہم خدا سے کہتے ہیں خدا مجھے آج کے دن لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ. یعنی میں اس ماہ میں کوئی ایسا گناہ نہ کروں، میرے اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو. جب رسول نے خطبہ دیا تھا ماہ مبارک رمضان سے پہلے تو امیر کائنات نے پوچھا تھا اے اللہ کے حبیب اس ماہ میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے. ہم اپنے گناہوں کو لائٹلی نہ لیں، ایک محتاط زندگی گزاریں. آیت اللہ اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار وہ قازوین سے نجف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک سواری، یعنی جو اس ٹائم پہ جو اونٹ یا گھوڑا جو بھی ہوتا تھا اس کو کرائے پر لیا، اور جب کرایہ طے کیا تو اس بات پر طے کیا کہ کوئی سامان نہیں ہوگا. جب وہ نجف سے قازوین پہنچ گئے اور وہاں سے جب واپسی آ رہے تھے تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ میرا بھائی نجف میں میرا یہ خط اس کو پہنچا دیجیے گا. انہوں نے ان سے وہ خط لیا اور دوبارہ سارا راستہ قازوین سے نجف پیدل چل کر آئے، اس سواری کی لگام ہاتھ میں لیے ہوئے. لوگ پوچھنے لگے کہ آقا سواری ہے آپ کی اپنی ہے، کرایہ دیا ہوا ہے تو پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا کہ جب میں نے کرایہ طے کیا تھا تو یہ میں نے بات کی تھی کہ میں سامان کے بغیر جا رہا ہوں. آپ غور کیجئے ایک خط کا کتنا وزن ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر اس شخص کو منع کر دیتے، روزانہ کتنے لوگ قازوین سے نجف جاتے ہیں؟
کہا نہیں، یہ مومن کا مجھ پر حق تھا کہ میں اس کے کام آؤں. یعنی اتنی محتاط زندگی کے ایک خط کا وزن لے کر بھی اس سواری پر نہ بیٹھے اور پورا راستہ پیدل چلے، کہیں کوئی مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں پروردگار میں لغزشوں سے دور رہوں، یعنی میں ایک محتاط زندگی گزاروں. تیسرا فکرہ کہ آج کے دن مجھے اپنے ذکر دائم کی توفیق عطا فرما. ہم نے ذکر پر چوتھے دن کی دعا میں بات کی تھی. ذکر یعنی کہ خدا کو یاد کرنا. اب یہ یاد چاہے لفظی ہو، قلبی ہو، عملی ہو، خدا کو ہر وقت یاد رکھنا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کو یاد رکھو، 2 چیزوں کو بھول جاؤ. جس کو یاد رکھنا ہے وہ ہے خدا اور موت. جن کو بھول جانا ہے وہ کیا ہے؟ ایک، تم نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے نیکی کر کے بھول جاؤ، اور دوسرا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کی برائی کو بھول جاؤ. اللہ اکبر. یہ ذکر ہے، یہ ایک طریقے کا ذکر ہے. امیر کائنات بیان کرتے ہیں کہ ہر قول جس میں ذکر خدا نہ ہو وہ بیہودہ اور لغو بات ہے. ذکر دائمی اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے، جو کام کرے یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دعائے کمیل میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ بہت بہت بہترین منزل ہے. ارے خدا اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے. واجعل لسانی بذکرک لہجہ، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ. یعنی میں ہر وقت تیرا دائمی ذکر کرتا رہوں. یہ ہم خدا سے آج کے دن مانگ رہے ہیں. اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم دائمی ذکر کرتے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل میں اطمینان آئے گا. روایات میں ملتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے خدا کی یاد، مولا فرماتے ہیں خدا کی یاد مومن کا سرمایہ ہے، اور اس کا سود یعنی اس کا اوپر سے اثر ایکسٹرا کیا ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے. اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں کہ پھر شیطان انسان کو گمراہ نہیں کر پاتا جب انسان ذاکر دائمی ہوتا ہے. اور افضل ترین ذکر کیا ہے؟ جیسے رسول فرماتے ہیں افضل ترین ایمان کیا ہے، یا افضل ترین ذکر ایک جگہ پر آیا وہ کیا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ وہ جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جیسے جناب موسیٰ نے سوال کیا رب میں تجھے کہاں پاؤں؟ تو خدا نے کہا اے موسیٰ تو جیسے ہی میرا ارادہ کرے تو سمجھ لے تو مجھ تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. صرف خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہ احساس ہمیں لانا کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ حقیقی ذکر ہے. تو ابو حمزہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں آج کل سحر میں کہ خدا تیرے پاس آنے کے لیے مسافت بہت قریب ہے، تو دور کہاں ہے. یعنی یہ احساس کہ اتنا پر لطف ہے کہ وہ ذات جو ملک السماوات والارض کا مالک ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. یہ ذکر دائمی ہے. کہیں روایت میں بیان ہوا ہے کہ افضل ترین ذکر یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی گناہ کا ارادہ ہے اور وہ اس گناہ کے ارادے کو ہٹا دے خدا کے لیے. یہ افضل ترین ذکر ہے. اور چوتھا فقرہ جو اس دعا کا ہے بتوفیق کا یا ہادی المضلین، اپنی توفیق یعنی جو میں نے آج مانگا تجھ سے کہ نماز کی طاقت مانگی، روزے کے لیے مدد مانگی، گناہوں سے دوری کی مدد مانگی، دائمی ذکر کی مدد مانگی. خدا تیری توفیق سے یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ تو گمراہوں کو راستہ دکھانے والا ہے. توفیق نیک اور خیر کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا کی وہ خاص ہدایت جیسے قرآن سورہ ہود میں بیان ہوتا ہے وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق صرف اللہ سے. یعنی خدا کی طرف سے توفیق اگر انسان کے شامل حال ہو جائے تو انسان راہ مستقیم کو بآسانی طے کر سکتا ہے.
عمل کو آسانی سے انجام، یعنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کا راستہ بند ہو جائے گا، لیکن گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سورہ لیل کی آیات میں ذکر ہوا ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی وہ تقوی کیا، گاڈ کانشیس ہونا، یعنی وہ ذکر دائم میں رہنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی تصدیق کی، تو خدا کیا کرتا ہے، فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم نے آسانی کا انتظام کر دیا۔ جو انسان خدا کا ذکر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، عطا کرتا ہے لوگوں کو، تو خدا آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو ہم گمراہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں بہت سی روایات، بہت سے واقعہ ملتے ہیں جہاں پہ ہم خدا کو کہنے خدا تو تو گمراہوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ کیا ہمارے پاس جناب حر کی مثال نہیں ہے؟ کیا بشر حافی کی مثال نہیں ہے کہ کس طریقے سے مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیا ابھی تک تم آزاد نہیں ہو، تم تو واقعی غلام ہو۔ یہ ایک فکرہ اس کے دل میں اس طریقے سے گیا کہ اپنے پیروں میں نالین چھوڑ کر بھاگا رہنا کہ ہاں میں خدا کا بندہ ہوں، میں کیسے دنیا کا بندہ بن گیا۔ کہیں ایک واقعہ ملتا ہے، جناب ایک فضیل نامی شخص تھا جو بہت گنہگار تھا، ایک بار کسی کے گھر کی چھت پر چڑھا اور ارادہ برائی کا تھا، لیکن جس کا گھر تھا وہ قرآن کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا، جہاں پر خدا فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں۔ جیسے ہی آیت سنی کہا ہاں وہ وقت آ گیا، اپنے سارے گناہ چھوڑ دیے، نیک ہو گیا، سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے۔ وہ جو اتنا مشہور گنہگار تھا وہ اتنا متقی ہو گیا کہ اس کی موت بھی حالت نماز میں آئی توبہ کے بعد۔ خدا ہدایت کرنے والا ہے، خدا سے میں اور آپ آج کے دن یہ ہدایت طلب کریں۔ خدا تو ہادی المضلین ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔